گرامی وقار، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ محفل خیر جو منسوب ہے ہمارے شہزاد بھائی کے چھوٹے بھائی علی جناب اسلم صاحب اور شہزاد بھائی کے والدہ محترمہ زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک تاریخ کی بات اور بتاؤں، جو نسبتوں کو مانتا ہے نا انہیں نسبتیں ملتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ نسبت والے ہیں، غریب نواز والے ہیں تو غوث پاک والے ہیں، ہے نا؟ تو محفل جو منعقد ہوئی ہے اور جو وہ شب ہے تو یہ چھٹی شب ہے آج، تو غریب نواز کی نسبت ہے کہ نہیں؟ اور جو وہ گھر سے نکلیں گے تو وہ چھٹی شریف کا دن ہوگا، غریب نواز کی نسبت ہے. اب پہلے جائیں گے بغداد شریف تو غوث پاک کی نسبت ہے. یعنی اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اجمیر جاؤ، پھر بغداد جاؤ، پھر مدینے کا پتہ تمہیں مل جائے گا. تو یہ لوگ یہی کر رہے ہیں، نسبت پہلے اجمیر والے کی ملی ہے، پھر بغداد کا سفر ہے، پھر مدینے کا سفر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ درود شریف پڑھے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا مولانا محمد صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، جو بھی ایسی محفلیں سجتی ہیں زیارت حرمین شریفین کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور میری وہاں پہ اگر حاضری ہوتی ہے تو میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں. وہ شعر پڑھ دوں گا میں، آپ حضرات ساتھ دیں، اس لیے کہ شعر و شاعری صرف آواز ہی میں نہیں ہوتی ہے لیکن ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اگر آپ سنیں تو. شاعر نے کہا، خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں. تھوڑا سا آواز کھچ رہا ہے. خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں. خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں. اور زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر ہی لگتا ہے، زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر ہی لگتا ہے. فرشتہ موت کا ہے تو آ جائے مدینے میں، فرشتہ موت کا ہے تو آ جائے مدینے میں. اور یہ شعر سنیں کہ جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در. بڑے بڑے دنیا دار کو آپ دیکھے ہوں گے، زیارت نہیں ہو پائی لیکن جن کے دل میں تمنا تھا کچھ نہیں تھا، زیارت حرمین سے مشرف ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو شاعر نے کہا کہ جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہو وہ چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہو وہ چلا جائے مدینے میں. اور یہ شعر سنے کہ میرے مولا مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، میرے مولا مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا. وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں. حضرات گرامی، مبارکباد پیش کروں گا میں ہمارے اسلم صاحب اور ان کی والدہ محترمہ. اللہ ان حضرات کی سفر کو اور اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حضرات گرامی، اللہ فرماتا محبوب اس شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم تشریف فرما ہو. حضرات گرامی، آپ کو میں بتاؤں کہ کسی بھی مکان کو جو عظمت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، شان ملتی ہے، بلندی ملتی ہے تو صاحب مکان کی وجہ سے. عربی میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، شرف المکان بالمکین، کہ مکان کو جو شرف ملا ہے مکین کی وجہ سے. یعنی صاحب مکان
जितना बड़ा होगा, साहिब मकान की जितनी अजमत होगी, साहिब मकान का जितना मर्तबा होगा, उसी तरह मकान की अजमत बढ़ती चली जाएगी, मकान का मर्तबा बढ़ता चला जाएगा, मकान की बुलंदी बढ़ती चली जाएगी। और इसी मफहूम को कुरान ने बयान किया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, उस शहर की कसम है जिस शहर में तुम तशरीफ फरमा हो। ऐ परवरदिगार, आखिर उस शहर की कसम क्यों उठा रहा है? ऐ बारे इला, आखिर उस शहर का कसम तू क्यों उठा रहा है? इसलिए उठा रहा है कि उसमें काबाए मुअज़्ज़मा है, इसलिए उठा रहा है कि पीरे ज़मज़म है, इसलिए उठा रहा है कि मकाम इब्राहिम है, इसलिए उठा रहा है कि सफा और मरवा है, इसलिए उठा रहा है कि वहां पे फजीलत वाली बहुत सारी चीज है, मस्जिद हराम है, बैतुल्लाह है, और जो है सफा व मरवा है। उलमा फरमाते हैं इसलिए परवरदिगार ने कसम को जिक्र नहीं किया है कि मक्का शरीफ है, इसलिए जिक्र नहीं किया है कि पीरे ज़मज़म है, इसलिए जिक्र नहीं किया है कि सफा मरवा का पहाड़ है, इसलिए उठाया नहीं है कि मकाम इब्राहिम है। मगर है परवरदिगार, फिर तूने कसम क्यों उठाया है? ये सारी चीजों की अजमत अपनी जगह पर है, बैतुल्लाह की अजमत अपनी जगह पर है, सफा मरवा की अजमत अपनी जगह पर है, संगे अस्वद की अजमत अपनी जगह पर है, तमाम चीजों की अजमत अपनी जगह पर है। मगर परवरदिगार इन अजमतों की वजह से कसम नहीं उठाता है, कसम इसलिए उठाया है कि उसका महबूब वहां पे जलवगर है, उसका महबूब वहां पे जलवगर है, हम सब का पैगंबर वहां पे जलवगर है। इसलिए परवरदिगार ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस शहर की कसम है जिस शहर में मेरा महबूब है। हजरत गिरामी, कायदा मैंने पहले बताया, शरफुल मकान बिल मकीन, मकीन की वजह से मकान का मर्तबा बढ़ता है। मकीन जितना अजमत वाला होगा, मकान उतनी ही अजमत वाला होगा। अब महबूब का कदम मक्का में पड़ा तो मक्का अजमत वाला हो गया, मक्का रिफत वाला हो गया, मक्का की शान बढ़ गई। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। हजरत गिरामी, मामला क्या है? मामला ये है कि जब कदम मुस्तफा मक्का में पड़ा तो मक्का अजमत वाला है, मक्का बुलंदी वाला है, मक्का रिफत वाला है। हजरत गिरामी, मैंने पहले बताया मकीन का जितना मकाम होगा इसी तरह मकान का बुलंद होता जाएगा। मेरे मुस्तफा जब तक मक्का में थे तो मक्का अजमत वाला था, लेकिन कदम मुस्तफा जब मदीना आ गया, मैंने पहले बताया कि देखना है मकीन कितना अजमत वाला है तो मेरे नबी की शान देखो। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाए से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मेरे आका की अजमत को और समझना चाहते हो तो साहबिये रसूल हजरत हसन फरमाते हैं, वाहसन मिन कलम तरक़त तोयी वाजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। साहबी रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी तरह खूबसूरत इंसान मेरी आंख ने देखा नहीं, आपकी तरह खूबसूरत इंसान मेरी आंख ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, देखे भी कैसे? कोई माने इस तरह खूबसूरत बच्चा जाना नहीं। या रसूल अल्लाह, देखे भी कैसे? कोई माने इस तरह खूबसूरत बच्चा जाना नहीं। या रसूल अल्लाह,
کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی، کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، لیکن حضرت حسان کے اس عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی کو اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا ہے جس طرح میرا نبی پیدا ہونا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی، تو مکین کا مقام دیکھیے، مکین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب تک میرے رسول مکہ میں رہے تو مکہ کو عظمت والا بنا دیا، اور جب مدینہ تشریف لائے، میں آپ کو بتاؤں، مدینہ جب تک میرے رسول نہیں آئے تھے، جب تک قدم مصطفیٰ مدینے پہ نہیں پڑا تھا، جب تک مدینے کے زمین میرے مصطفیٰ کے قدم کو نہیں چوما تھا، تب تک مدینے کا نام تھا یثرب۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کی جگہ۔ جب تک مصطفیٰ کا قدم مدینے میں نہیں پڑا تو اس جگہ کا نام تھا بیماری کی جگہ، بیماری کا گھر۔ لیکن جب مصطفیٰ کا قدم مدینے پہ پڑ گیا تو علماء فرماتے ہیں اگر اب کوئی اس جگہ کو بیماری کی جگہ حقارت سے کہہ دے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ مقام مل گیا ہے، یہ عظمت مل گئی ہے، یہ بلندی مل گئی ہے۔ تو حضرات گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم جب مدینے میں آ گئے تو مدینے کو افضل بنا دیا، اور ابھی جس جگہ پر میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، وہ مصطفیٰ جس جگہ پہ آرام پذیر ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ مکہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم، وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان سے میں گزارش ہمیشہ کرتا ہوں کہ ادب کا بڑا خیال رکھیں، قدم قدم پہ ادب کا خیال ہونا چاہیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایسا ادب سکھایا، ایسا ادب سکھایا، ایسا ادب سکھایا کہ میرے اعلیٰ حضرت، میرے امام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، مدینے شریف کا ایک کانٹا شریف حضرت اعلیٰ حضرت کے پیر پہ چپ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کانٹے کو نکالتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اس کانٹے سے کہتے ہیں کہ اے خارے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خارے شہر نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان آ، دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان آ، دل میں ہے رستہ تیرا۔ یعنی مدینے کے کانٹے اگر اعلیٰ حضرت کے پیر میں چھپ جائے تو اعلیٰ حضرت کہے اے مدینے کا کانٹا، پاؤں سے کیا تعلق تجھے، تیری جگہ تو میرے دل میں ہے۔ جو کانٹے کی اتنے ادب کرے تو وہاں کی مٹی کی کتنے ادب کریں گے، اگر مٹی کی ادب کریں گے تو اس جگہ کے کتنی ادب کریں گے، پھر روضہ رسول کی حاضر ہوں گے تو پھر اس جگہ کی کتنا ادب بجا لائیں گے۔ اس لیے میرے محترم، وہاں پہ ادب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی کا کرم دیکھیے، مکہ شریف میں اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مگر اگر ایک غلطی بھی کرتا ہے تو 1,00,000 غلطی کا گناہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے مکہ شریف میں اپنے قدم کو اس طرح رکھنا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، اگر ایک گناہ کریں گے تو 1,00,000 کا گناہ بھی ملے گا۔ لیکن اے میرے رسول، تیری رحمت کا کیا کہنا، جب وہی بندہ مدینہ پہنچتا ہے اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یہ رحمت العالمین کا کرم دیکھیے۔
حضرات گرامی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا پاک اس پاک در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔